اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعدد خلقہ ورضاء نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین سبحان رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحان رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش سید علی ہجویری رضی اللہ عنہ کا شمار ان بزرگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے پیچھے کوئی روایتی سلسلے نہیں چھوڑے۔ روایتی سلسلوں سے مراد دو قسم کے روایتی سلسلے ہوتے ہیں جو کہ بزرگان چھوڑتے ہیں۔ ایک تو اپنے اولاد ہوتی ہے ان کی جو گدی نشین بنتے ہیں، تو پیچھے کوئی گدی ہوتی ہے اور اس پہ گدی نشینوں کا ایک اولاد کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اور جو ہے وہ نسل در نسل نسل در نسل جو ہے وہ جو گدی نشین بنتے چلے جاتے ہیں، اور وہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ان کے معاملات اور بزرگان دین کا جو طریقہ کار تھا وہ اس کو جاری رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ مرید بھی کرتے رہتے ہیں، تو ان کے بزرگوں کے جو سلسلے ہیں ان میں وہ بیعت کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے اور تعلیمات کے سلسلے کو بھی جاری رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے بزرگوں کا ایک روایتی سلسلہ ہوتا ہے۔ دوسرا خلفاء کے ذریعے ہوتا ہے کہ بزرگان دین جو ہے وہ اتنے ان کے اور دوسرے خلفاء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کے کثرت میں مریدین میں سے جو اہل ہوتے ہیں وہ ان کو خلافت بخشتے جاتے ہیں، اور وہ خلافت کے ذریعے جو ہے ان کا ایک سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ تو اولاد کے ذریعے اولاد کے ذریعے بھی وہ فیض جاری رکھتے ہیں، اور خلفاء کے ذریعے بھی فیض کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ اب سرکار غوث اعظم کو دیکھ لیں، سلسلہ قادریہ، اور پھر گیلانی ان کی اولاد میں بھی پھر یہ چیز ہے۔ تو خلفاء بھی اصل میں روحانی اولاد ہی ہوتے ہیں ایک طرح سے۔ تو جب داتا صاحب سید علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہوتی ہے تو یہاں دونوں باتیں آپ کو نہیں ملیں گی، جبکہ چاہنے والے اسی طرح ہی ہیں۔ تو پوری دنیا میں کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں سید علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کو چاہنے والا نہیں ملے گا۔ تو یہ کیا ایک معاملہ ہے؟ تو جہاں چاہنے والے ہیں تو کیا وہ ملنے کے خواہش مند نہیں ہوں گے؟ کیا وہ ان کی تعلیمات کے خواہش مند لوگ نہیں ہیں؟ کیا ان کی صحبت میں بیٹھنے کے خواہش مند نہیں ہیں لوگ؟ کیا ان کے فیض کو پانے کے لوگ خواہش مند نہیں ہیں؟ تو کیا ان کے مرید ہونے کے یا ان کے طالب ہونے کے جو ہے وہ خواہش مند لوگ موجود نہیں ہیں؟ تو اگر کوئی ان کا مرید ہونا چاہے، اگر کوئی ان کی صحبت کو پانا چاہے، اگر کوئی جو ہے وہ ان کی تعلیمات کو پانا چاہے، اور سب سے بڑھ کر کوئی اگر ان کی صحبت کو پانا چاہے، اور کوئی اگر اس سے بھی بڑھ کر اگر کسی کی تمنا ہو کہ کاش میں سید علی ہجویری رضی اللہ عنہ، سید علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کی دعا حاصل کر پاتا، کاش میں براہ راست ان کی دعا حاصل کر پاتا، تو کیا کریں؟ تو ایسے چاہنے والوں کے لیے سرکار نے پیچھے کچھ چھوڑا ہے کیا؟ تو کیا واقعی انہوں نے پیچھے کچھ نہیں چھوڑا؟ تو ایسے چاہنے والے کدھر جائیں؟ تو ایسے چاہنے والوں کے لیے سرکار نے ایک ایسی چیز چھوڑی ہے جو بہت کم بزرگوں نے جو ہے وہ اس انداز میں اپنے بعد والوں کے لیے کام کیا جیسا انہوں نے یہ کر کے گئے۔ تو اپنے چاہنے والوں کے لیے کہ جن کی یہ طلب ہو کہ کوئی مجھ سے ملنا چاہے، کوئی میری صحبت اختیار کرنا چاہے، کوئی میرا مرید ہونا چاہے، کوئی میرا فیض پانا چاہے، کوئی میری صحبت اختیار کرنا چاہے، حتیٰ کہ کوئی میری براہ راست دعا پانا چاہے، تو وہ سب کچھ انہوں نے اپنی اس زندہ کرامت کے اندر ڈال دیا۔
یہ کشف المحجوب ان کی فقط کتاب نہیں ہے، یہ ان کی زندہ کرامت ہے۔ آپ کو یہ سب کچھ اس کے اندر مل سکتا ہے۔ حالانکہ دوسرے بزرگ جو دنیا سے گزرے ہیں، جنہوں نے اپنی اولاد چھوڑی یا خلفاء چھوڑے، اب خلفاء کی آپ بات سن رہے ہیں نا، براہ راست اس بزرگ کی بات تو نہیں سن رہے، اب خلیفہ سے ملاقات کر رہے ہیں نا، براہ راست ان سے تو ملاقات نہیں کر رہے، آپ ان کے مرید ہو رہے ہیں، براہ راست ان کے ہاتھ پہ تو بیعت نہیں ہو رہے۔ لیکن یہ کتاب حیرت انگیز، اس کا معجزہ یہ ہے، اس کتاب کی کرامت یہ ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کو ان سے ملا دیتی ہے۔ انہوں نے لکھا یہ ہے بشرط یہ کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اور صراط مستقیم پر چلنے کے لیے اس کتاب کو پڑھ رہا ہوں، اللہ کی طلب میں اس کتاب کو پڑھ رہا ہوں۔ شرط یہ ہے، اگر وہ اللہ کی طلب کے لیے اس کتاب کو نہیں پڑھ رہا اور اس کی نیت جو ہے کوئی فتنہ فساد برپا کرنا ہے، جو کہ اکثر آج کل بزرگان دین کی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں تاکہ ان میں سے ان کی غلطیاں پکڑی جائیں، نقص نکالنے کی کوشش کی جائے، اور پھر سوشل میڈیا پہ سستی شہرت پانے کے لیے جو ہے وہ ایسا کیا جا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کی آج کل کمی نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ اولیاء اللہ کے دشمن جو ہے اب کھل کے سامنے آ گئے۔ تو جیسے جیسے اولیاء اللہ کی چمک اور روشنی ان کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھائی ہے، تو ویسے ویسے ان کے دشمنان جو ہے حاسدین، وہ بھی ذرا کھل کے سامنے آ رہا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ انہوں نے اپنا تمام بزرگان دین جو اپنے فیض، اپنے سلاسل اور اپنی اولاد اور اپنی تعلیمات جس انداز میں چھوڑتے ہیں، وہ سب کچھ انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر رکھ دیا۔ تو صرف ایک اچھی نیت چاہیے اس کے لیے، اور اس کتاب کا مطالعہ چاہیے، اور آپ جو ہے اپنی یہ ساری پیاس بجھا سکتے ہیں، اپنی زندگی کے تمام بڑی تمنائیں آپ کی پوری ہو سکتی ہیں۔